اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج 10 اپریل کو میں آپ کی خدمت میں درس نمبر 101 پیش کر رہا ہوں۔ آج کے درس کا عنوان ہے امانت۔ سورہ مبارکہ مومنون کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 3 صفات ایسی ہیں جن میں خداوند عالم نے کسی قسم کی چھوٹ نہیں دی۔ نیک اور بد لوگوں کو ان کی امانت کی واپسی، اچھے اور برے لوگوں سے کیے ہوئے وعدے کی وفا، اور نیک اور بد والدین سے نیکی کا سلوک۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افضل ایمان امانت ہے اور بہت بری بد اخلاقی خیانت ہے۔ لوگوں کو زیادہ نمازوں اور کثرت کے ساتھ روزوں، بکثرت حج اور نیکیوں، اور رات میں عبادت کے بکثرت زمزموں کو مت دیکھو، بلکہ ان کی صدق گفتاری اور امانت کی ادائیگی کو دیکھو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ مزید فرمایا کہ امانت کی ادائیگی توانگری ہے، اور حضرت علی علیہ السلام نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حاصل کیا ہے، لہذا تم بھی اس پر کاربند رہو۔ حضرت علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صدق گفتاری اور امانت کی ادائیگی کے سبق کو حاصل کیا ہے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے۔ کوئی امانت کی ادائیگی واجب ہے۔ حضرت علیہ السلام پر تلوار کا وار کرنے والا اور ان کا قاتل بھی اگر مجھے امانت دے اور مجھ سے نصیحت طلب کرے اور مجھ سے مشورہ مانگے اور میں یہ ذمہ داری قبول کر لوں تو یقیناً اس سے امانت واپس کر دوں گا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے۔ خدا سے ڈرو، تم پر ان لوگوں کی امانت کی ادائیگی واجب ہے جو تمہیں امین سمجھ کر امانت تمہارے سپرد کرے۔ چنانچہ اگر امیر المومنین علیہ السلام کا قاتل بھی مجھے امانت دے تو میں وہ امانت اسے واپس کر دوں گا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول بحر الانوار کی جلد 75 میں ہے۔ مولا علی صاحب فرماتے ہیں کہ امانتیں لوٹا دیا کرو، کیونکہ خواہ وہ انبیاء کی اولاد کے قاتلوں ہی کی کیوں نہ ہوں۔ اور مزید فرمایا کہ امانت لوٹا دیا کرو، خواہ حسین ابن علی علیہ السلام کے قاتل ہی کی کیوں نہ ہو۔ مولا علی صاحب فرماتے ہیں کہ جو تمہیں امانت سپرد کرے اس سے خیانت نہ کرو، خواہ وہ تم سے خیانت کرے۔ اسی طرح اس کے راز کو فاش نہ کرو، خواہ وہ تمہارے راز کو فاش کر دے۔ مولا علی صاحب فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وفات سے کچھ دیر پہلے سنا، اور انہوں نے مجھے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، ہر نیک یا بد انسان کی امانت لوٹا دو، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، اگرچہ وہ دھاگا ہو یا کپڑا۔ خداوند عالم نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے اسے سچی بات کہنے اور نیک و بد لوگوں کی امانت کی واپسی کے حکم کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے۔ اور جب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ومن اہل الکتاب
سے لے کر اور فی الامیین السبیل تک۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ خدا کے دشمنوں نے غلط کہا ہے، دور جاہلیت میں جو کچھ بھی تھا وہ میرے قدموں کے نیچے ہے، یعنی میں نے اس پر خط تنسیخ کھینچ دیا ہے، لیکن امانت کے بارے میں حکم اپنے مقام پر موجود ہے، کیونکہ امانت اور خیانت فق و فاقے کا باعث ہوتی ہیں۔ یعنی امانت میں اگر خیانت کریں گے تو انسان فقر و فاقے میں زندگی گزارے گا، کیونکہ امانت تونگری کا موجب ہوتی ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ امین جب بناؤ تو دیکھ بھال کر۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جو بددیانت شخص کو اپنا امین بنائے گا اس کا خدا بھی ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ خدا نے ایسے شخص کو امین بنانے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی قول مروی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص غیر مومن کو امین بنائے تو خدا پر اس کی حجت باقی نہیں رہتی۔ یعنی مومن کو جو ایماندار ہو اس کو امانت سپرد کرنا چاہیے۔ امانت الہیہ کے بارے میں سورہ احزاب کی آیت ہے 72۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یعنی بے شک ہم نے اپنی امانت، اطاعت اور عبادت کو سارے آسمان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کا بار اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک انسان اپنے حق میں بڑا ظالم اور نادان ہے۔ پھر امانت کا ادا کرنا جو ہے یہ خود امانت کا اہل نہ بنا سکنے پر اور ناکام و نامراد ہونے پر ایک دلیل ہے۔ اس امانت کو مضبوط آسمانوں اور پھیلی ہوئی زمینوں اور لمبے چوڑے گڑے ہوئے پہاڑوں پر پیش کیا گیا، بھلا ان سے بڑھ کر کوئی چیز لمبی چوڑی اونچی اور بڑی ہو سکتی ہے؟ تو اگر کوئی چیز لمبائی، چوڑائی یا قوت و غلبے کے بلبوتے پر سرتابی کر سکتی ہو تو یہ سرتابی انسان بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کے عتاب سے کچھ لوگ ڈر گئے، اور جس چیز سے کمزور تر مخلوق یعنی انسان نہ جان سکا اس نے بلا شبہ انسان ہونے کے ناطے وہ بڑا انصاف و بڑا جاہل ہے، یہ ثابت کر دیا۔ یہ حضرت علیہ السلام کا قول ہے، اور حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جس امانت کا تم نے ذکر کیا ہے اس آیت میں، یہ وہ امانت ہے جو صرف انبیاء اور اوصیاء علیہ السلام ہی میں پائی جاتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو حضرت علیہ السلام بے قرار ہو کر لرزنے لگتے تھے، اور آپ علیہ السلام کا رنگ بدل جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا جاتا یا امیر علیہ السلام آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو جناب علیہ السلام فرماتے نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پر پیش کیا، لیکن وہ ڈر گئے۔ تو یہ ہے نماز بہت بڑی امانت۔ اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک شخص کسی کو یہ کہہ کر وعدہ کرتا ہے کہ تم میرے لیے کپڑا خرید کر لاؤ، اور وہ اس کے لیے بازار میں تلاش کرتا ہے لیکن بازار میں نہ ملنے پر اسے اپنی طرف سے دے دیتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسے کام کے قریب نہ جائے اور اپنے آپ کو اس میل کچیل سے میلا نہ کرے، کیونکہ خداوند عز و جل فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، اگرچہ اس کے پاس بازار میں دستیاب ہونے والے کپڑے سے بہتر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اسے اپنی طرف سے نہ دے۔ یعنی جس طرح سے اس نے کہا ہے کہ یہ رقم لو، یہ امانت ہے اور اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے تو اس کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے۔ اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جو رقم، جو نوٹ جیسے فطرے میں
وصول ہوں، وہ جس کو دینا ہے فطرہ وہ اس کو وہی نوٹ اس کو دے، اس کو بدل کر نہ دے۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور مزید تفصیل علماء سے دریافت کی جا سکتی ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمارے ذمے جو کسی کی امانت ہے اس کو ہم بہتر طور سے اس کو واپس کریں، اور ہماری یہ اولاد یہ ہماری اپنی نہیں ہے، یہ خدا کی امانت ہے۔ اسی طرح سے اس کی نعمتیں بہت ساری ایسی ہیں جو ہمارے پاس نعمت ہیں، امانت ہیں، اور ہمیں اس کو جس طرح سے خدا نے ہمارے ذمے ڈالا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اس طرح انسان نے ہم کو معصوم بنا کر بھیجا تھا، جب ہم دنیا میں آئے تھے تو ہم گناہ گار نہیں تھے، اب ہم نے اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد لیا ہے۔ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے گناہوں کا بوجھ بالکل ختم کر دے۔ خدا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما دے اور ان کے آبان انصار میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔